السلام علیکم ورحمۃ اللہ العالمین وعلیٰ آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جمیع ایمان حضرات، اللہ کو مزید عزت اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پہ تشریف لانے والے بزرگ، بچے، جوان، مجھ مسکین سمیت خدا سب کو سرکار دو جہاں کے مبارک غلاموں میں روزے آپ پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اپنے مخصوص وقت دنیا میں آتا ہے، پھر اس نے واپس جانا ہوتا ہے، لیکن رب نے جو قانون بنا رکھا ہے اس قانون کی روح سے آنے میں تو ایک، دو یا تین یا چھوٹے یا بڑے کے بسری کا کار رکھا ہے، لیکن جانے کے لیے رب نے یہ قید نہیں رکھی کہ جو پہلے آیا تھا پہلے جائے۔ یہ اصول ہے۔ اور دوسرا اصول یہ بھی ہے کہ جس نے بھی آنکھ کھولی ہے اس کو موت آنی ہے اور موت برحق ہے۔ تو دنیا کے جتنے چاہے مذاہب ہوں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، کفر ہو، مرتدین ہوں، آپ کی پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کو الہ ماننے والے ہیں، ہر ایک مذہب رب کو رب مانے نہ مانے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرے نہ کرے، لیکن ازل سے لے کے ابد تک ہر ایک مذہب کا، حتیٰ کہ جو کسی کو بھی الہ نہیں مانتے، ان کے ہاں بھی یہ متفق کا عقیدہ ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو، الہ ہو نہ ہو، موت برحق ہے۔ ہر بندے کو موت ضرور آنی ہے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے تو خالق کائنات کے معبود نبی کے وسیلے سے جو رب کی عطا سے ہم تک بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک موت آنی ہے، موت اٹل ہے، موت حقیقت ہے، لیکن ہر ایک بندے کے لیے موت آخرت کی طرف جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور مومنین کے لیے، رب کے مقربین کے لیے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے جیسے کمرے کا دروازہ کھول کے واہ کر کے قدم باہر رکھ کے دوسرے کمرے کی طرف جا کے دروازہ کھول کے اندر جایا جاتا ہے، اہل محبت، اہل طریقت، اہل اسلام نبی کے غلاموں کے لیے یہ ہے، آنکھ بند ہوئی اور اس دنیا سے کوچ کر کے اس دنیا میں چلے گئے کہ یہاں جب آنکھ بند ہوئی تھی تو کسی کو ماں نظر آ رہی تھی، کسی کو باپ نظر آ رہا تھا، کسی کو اولاد نظر آ رہی تھی، کسی کو بیوی اور بچے نظر آ رہے تھے، کوئی ایسا تھا کہ نہ اپنا تھا نہ پرایا تھا، ویران جگہ پہ موت آئے، لیکن عجیب معاملہ رب نے کر رکھا ہے کہ قبر میں جو ہی آنکھ کھلتی ہے رب کا محبوب نبی آگے کھڑا ہے، رب کا محبوب نبی آگے دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ستہ کی بھی مشہور روایت ہے، حضرت امام بخاری نے اس کو صرف ایک سوال کے طور پر نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب قبر میں بندہ مومن کو رکھا جاتا ہے نا، جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جب اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے رشتہ دار، اولاد، خاندان والے اٹھا کے اس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، اور جب قبر میں اس کو رکھ کے مٹی ڈال دیتے ہیں، اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ مٹی ڈالنے کے بعد جب وہ قبر سے پیچھے ہٹتے ہیں نا، قبر والا ان کی قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ ادھر تو بندہ مر گیا، زبان وہ نہیں چلا سکتا، دیکھ وہ نہیں سکتا، سن وہ نہیں سکتا، چل وہ نہیں سکتا، محسوس وہ نہیں کر سکتا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا، لیکن رب کے محبوب نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم اس کو قبر میں رکھ کے پیچھے ہٹتے ہو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوگا۔ اور بعض قدموں کی آہٹ تو ایسی ہوتی ہے وہ جو ہے جی بسم اللہ، وہ جو ہے نا محبت والوں سے بات کر رہا ہوں، بعض محبت والے ایسے ہوتے ہیں نا، بعض محبت والے وہ جو ہے یہ چلو کہہ لو زیادہ محبت والے، زیادہ تر محبت والے ایسے ہوتے ہیں کمرے میں اگر لیٹے بھی ہوں نا، بیٹھے بھی ہوں، کمرے کے اندر پردہ لگا ہو، باہر نظر نہ آ رہا ہو، باہر جب کسی کی چلنے کی آہٹ آتی ہے، آواز آتی ہے تو کہتا ہے کون گیا بارو؟ ہماری امی جی بارو لگنے لگی۔ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تو جو ہے کوئی کہتا ہے میری امی جی گزری ہے، کوئی کہتا ہے میرے ابا جی گزرے، تو کوئی اگر اندر مہمان بیٹھا ہو تو پوچھتا ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ آگے سے بیٹا یا بیٹی کہتی ہے میری ماں اتنے محبت سے چلتی ہے، جب قدم اپنے زمین پر رکھتی ہے جو آواز پیدا ہوتی ہے میں دل میں محسوس کر لیتا ہوں کہ سبحان اللہ۔
یہ نصیبوں والے کی بات ہے، جو محبت والا اس کو یہ بات نصیب ہو جاتی ہے۔ رب کے محبوب نبی نے حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے جنگ بدر میں جب کفار مکہ کو واصل جہنم کیا، ایک کنویں میں سب کو گرا دیا گیا، پھینک دیا گیا، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ اب سرکار نے جب ہم کفار کو پھینکا نا اندھے کنویں کے اندر، تو کنویں کی منڈیر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے آنکھوں سے آواز دی، کیا تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ ایک ہے؟ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا ایک دن موت آنی ہے؟ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے رب کا محبوب نبی مان لو؟ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھ لو؟ پھر یہ دنیا کیا اگلی دنیا میں بھی ہر ایک چیز تمہارا استقبال کرے گی۔ اب لوگ جہنم کے گڑے، جہنم کی آگ تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے آپ نے اس کی یا رسول اللہ، سرکار جب متوجہ ہوئی پھر عمر فاروق نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو مردے ہیں، ان میں تو جان نہیں، ان میں تو روح نہیں، یہ کیسے سن رہے ہیں؟ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ تو سرکار نے توجہ فرماتے ہوئے اہل بدر ہیں، صحابہ کی وہ جماعت جس کے لیے رب نے کہہ دیا اہل بدر تم جو بھی کرو رب نے تیرے لیے جنت مقدر کر دی، رب نے تیرے ہر ایک معاملے کو معاف فرما دیا ہے، تم جو اس کے بعد کرو۔ اس سے پہلے جو بھی کرتے تھے اہل بدر، خدا نے تجھے جنت کے اعلیٰ مقامات کا مالک کر دیا ہے۔ مفہوم حدیث ہے جسے کچھ ہی کہ اہل بدر خدا نے تمہارے زندگی کا بدلہ تجھے فلاح کی صورت میں عطا کر دیا ہے۔ اہل بدر سے سرکار ہے، آج کے مولوی سے نہیں کہہ رہے، آج کل کے پڑھے لکھے سے نہیں کہہ رہے، آج کے ان پڑھ سے نہیں کہہ رہے۔ سرکار دو نے ارشاد فرمایا عمر یہ جو زندہ تم کھڑے ہو نا، تم سے زیادہ یہ مرنے والے میری بات سن رہے ہیں۔ اگر کافر ہو کے کنویں کی گہرائی میں نبی آواز ہے تو کافر سنتا ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ قبر میں نبی آئے تو مومن نہ سنے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ۔ محبت کی بات ہے نا، کسی کو محبت میں چاند اچھا لگتا ہے، کسی کو محبت میں ماں باپ کا چہرہ چاند سے اچھا لگتا ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ کسی کو محبت میں ماں کے چہرے جیسا حسین کوئی چہرہ نہیں، اور کسی کو اپنی محبوبہ سے خوبصورت چہرہ نظر نہیں آتا، کسی کو اپنے والد کے چہرے میں رب کے اور رب کے محبوب نبی کی عطا کے جلوے نظر آتے ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جب انہیں مرشد کے چہرے کا دیدار کرتا ہے ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ تو میں کہا تھا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ کے بندے گھر والے واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ کیا ہے؟ آہٹ سنتا ہے۔ اگر سنتا ہے تو یقیناً پہچانتا بھی ہوگا، یقیناً پہچانتا بھی ہوگا۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، پھر ادھر سے دو فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ دو منکر نکیر آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے۔ کون سی آنکھوں والے؟ نیلی۔ حدیث کے الفاظ ہیں نیلی اکھیں والے دو فرشتے سینگوں والے، آپ اس کو کھڑا کر بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے بندے ذرا یہ تو بتا، یہ جو یہ شخصیت جس کا ہم کو چہرہ دکھا رہے ہیں تو دنیا میں ان کے لیے کیا کہا کرتا تھا؟ ابن بخاری شریف کی روایت آپ نے سوال نہیں کرتا، امام بخاری نے خالی ایک سوال نہ کر کے سوال تین ہوں گے۔ سوال کتنے ہوں گے؟ تین۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول بحق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر صرف جہاں بھی لکھا ہے یہ حدیث کوٹ کیا، وہاں سے ایک ہی سوال لکھا ہے کہ اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، ایک چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اے بندے ذرا یہ تو بتانا جب تو دنیا میں زندہ تھا تو اس چہرے کے لیے جو چہرہ تجھے ہم نے دکھایا کہا کیا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہوگا ایک دم کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اگر منافق ہوگا تو کہے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا، جو کچھ لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ پھر اگے سے فرشتے کہے گا تو نے نہ سنا نہ جانا، نہ دریدا ولا دریدا، نہ تم نے جانا نہ تم نے پڑھا نہ تم نے تحقیق کی۔ پھر جو کامیاب ہوگا، جو پہلے سوال کے اوپر کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے ایک اور حدیث کی حوالہ میں پیش کر کے آگے چلوں۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے لیے پہلے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جہنم میں سے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہوگا، کاٹ رہا ہوگا، آگ دوسرے حصے کو جلا کے ختم کر رہی ہوگی، وہ دیکھ کے ڈرے گا۔ پھر اسی اسنا میں دوسری طرف سے ایک اور کھڑکی دروازہ کھول کے اس کو جنت دکھائی جائے گی، جہاں جنت کا ایک حصہ دوسرے سے خوبصورتی کا سوال اعلیٰ مقام رکھا ہوگا۔ تو پھر جب وہ دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا تو ڈر محسوس کرے گا، توبہ کرے گا، پناہ مانگے گا۔ جنت کو دیکھے گا تو اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کرے گا، لپکنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث کی طرف میں واپس آتا ہوں، اس کو دکھایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا بندے دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا،
بندے دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، مقدر تھا، تجھے جہنم میں وقت گزارنا تھا، لیکن تو نے جو نبی رحمت کو پہچان لیا ہے، سوال کا صحیح جواب دے دیا ہے، تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اب رب نے اس سوال کے بدلے میں تجھے جہنم کے اس گڑھے سے نکال کے جنت عطا فرمانا ہے۔ اب تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ نہیں، جنت کے باغ و بہار ہے۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، اور جب تک وہ قبر میں رہے گا، جب تک قیامت قائم ہوگی، یَرَاهُمَا، دونوں کو دیکھتا رہے گا۔ اس کو دونوں کو ایک نظر اٹھا کے ادھر دیکھے گا تو توبہ کرے گا، پھر جب ایک نظر اٹھا کے جنت کو دیکھے گا تو اپنی قسمت پہ رشک کرے گا، اپنی قسمت پہ رشک کرے گا۔ رشک کرے گا کیوں کہ رب نے وہ محبوب عطا کیا نا جس کی پہچان پہ اس نے مجھے آسانی کی، ورنہ یہاں کس نے جلنا تھا، یہاں تو جلنا بھی ممکن نہیں، یہاں تو جلنا بھی ممکن نہیں۔ کیوں؟ ہم اگر بندہ گھر میں جلے، کوئی گاڑی میں جل جائے، کوئی سلنڈر سے جل جائے تو کچھ دیر کے بعد چیخوں پکار کے بعد موت آ جاتی ہے، لیکن وہاں تو موت ختم ہو جائے گی، موت تو پہلے ذبح کر دی جائے گی، وہاں تو موت نہیں ہوگی۔ جنت والے کے بھی موت نہیں ہے، جہنم والے کی بھی موت نہیں ہے۔ وہ اس قدر برا ٹھکانہ ہے جہنم، استغفر اللہ، معافی دے۔ اللہم اجرنا من النار، پڑھو نا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ جو گرمی ہے نا آج کل، سرکار دو جہاں کی مبارک حدیث ہے، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ جہنم نے رب سے عرض کی، جو ہے جی جہنم میں رب سے عرض کی، کس سے؟ اپنے خالق سے، اپنے رب سے۔ رب سب کا رب ہے، تو جنت کا بھی رب ہے، جہنم کا بھی رب ہے۔ جہنم نے اپنے خالق سے عرض کی، رب سے عرض کی، ربا اتنی گرمی ہے، تو مفہوم حدیث آپ کی سماعت میں نظر، ربا اس قدر گرمی ہے، اس قدر آگ ہے، اس قدر یہ تم تو تیز میرے آگ کے جھونکے اور شعلے ہیں کہ میرا اپنا جہنم کا کچھ حصہ دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ یہ وہ جہنم عرض کر رہی ہے، رب کے آگے التجا کر رہی ہے۔ رب کے باغے میں جب اس کی التجا پہنچی، رب نے توجہ کی، پوچھا جہنم کیا مسئلہ ہے؟ جہنم نے پھر عرض کی، رب کا مسئلہ یہ ہے، اس قدر آگ ہے، اس قدر گرمی ہے، اس قدر شکتی ہے، اس قدر وبا ہے، اس قدر بلا ہے، اس قدر تیرے عطا سے تو میرے اندر قہر برپا ہے کہ میرا اپنا حصہ اپنے حصے کو کاٹ کاٹ کے جلا جلا کے کھا رہا ہے۔ اور رب نے محبوب نبی نے رب کے بغل ساتھ فرمایا کہ رب نے بھی اس کو اجازت دی کہ تو 2 سانسیں لے لے۔ کتنی سانسیں لے لے؟ 2 سانسیں، ساتھ ہی نہ رہا، اصل ساتھ ہی نہیں ہے نا، 2 سانسیں لے لے، تجھے میں 2 سانسیں لینے کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد رب کے محبوب نے ساتھ فرمایا، تم جو گرمی دیکھتے ہو نا، اور گرمی کے بعد تھوڑی سردی دیکھتے ہو، رب کی عطا سے جہنم جب سانس لیتی ہے تو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، جب جانے کا موسم آتا ہے تو رب کے حکم سے جب جہنم سانس لیتی ہے تو جہنم کے سانس لینے کے سبب سے دنیا میں اس کی گرمائش کم ہوتی ہے، تب موسم سرد ہو جائے۔ اس کا سبب یہ ہے، جب جہنم سانس لیتی ہے اس کو جو موقع ملتا ہے 2 سانسیں لینے کا، اس کے سبب سے یہ گرمی اور جاڑا آتا ہے۔ تو سوچ لو، ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں اللہ جانے کہاں ہے وہ جہنم، ہمیں اس کی اندازہ نہیں کس جگہ پہ ہے، ہمیں اس کی فاصلے کا نہیں اندازہ۔ اگر وہ خالی اتنا سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے، اتنا سانس لیتی ہے تو ان میں سردی شروع ہو جاتی ہے، تو مجھے بتاؤ نا، اللہ معافی دے، اگر نہ اللہ نہ کرے ہم میں سے اس کے پاس بھی چلا جائے تو کیا ہوگا؟ زندہ رہ سکے گا؟ اس کے یہی التجا ہے آپ سے کہ اپنی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، تو اس کو فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، پھر وہ دونوں کو دیکھتا جائے گا۔ منافق آئے گا یا کافر لوگوں سے کہا جائے گا یہ کیا کہا کرتے تھے اس چہرے کے بارے میں؟ وہ کہے گا میں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، میں نے تو خود نہیں پڑھا، میں نے خود تحقیق نہیں کی۔ پھر اس کو بتایا جائے گا تو نہیں کرا، تو نے نہ پڑھا، تو نے نہ تحقیق کی۔ پھر ایک لوہے کے گرز سے، لوہے کے ڈکر سے، لوہے کے گھستے سے اس زور سے فرشتہ اس کو مارے گا کہ زمین کے شرق غرب میں اس کی چیخیں ہر چیز سنے گی، لیکن انسان اور جنات کو چھوڑ کے ہر مخلوق کی چیز سنے گی، کیونکہ انسان اور جنات مکلف ہے، رب کے کلمے کے پابند ہیں، نیکیوں اور برائیوں کے معاملات میں ان کو پابند کیا گیا ہے، اس لیے ان کو چھوڑ کے ہر مخلوق سنے گی۔ اگر اس کا یہ چیخ پکار ہر بندہ سن لے تو دنیا میں کوئی زندہ ہی نہ رہے، یہ حال ہوتا ہے قبر میں۔ خدا ہمیں ایسے عمل سے بچائے اور سرکار دو جہاں کے مبارک طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندے نے جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے، لیکن وہی سرکار نے ارشاد فرمایا روز قیامت جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں نماز کے بارے میں۔ وہی سرکار کے الفاظ ہیں
کہ جو اس میں کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں کامیاب ہو گیا نماز پڑھنے کے سلسلے میں، اس کے باقی حساب میں بھی خدا آسانی عطا فرمائے۔ اور جو نماز میں فیل ہو گیا، جس کی نمازیں کم نکلی ہیں، جس کی نمازوں میں وہ بالکل فیل ہو گیا، وہ پھر امید نہ رکھے کہ باقی وہ پیپروں میں کامیاب ہوگا۔ اب اس نے پلسرا سے نیچے گرنا ہی گرنا ہے، کیونکہ اس کی نماز ہو رہتی ہے۔ وہیں ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، جس کی نمازیں فرض نمازیں کم نکلتی ہیں، پھر خالق کائنات بھی نہیں چاہتا کہ اس کو جہنم میں گرا جائے۔ رب کہتا ہے میرا بندہ ہے نا، نمازیں کم ہیں، نمازیں کم ہیں، پوری نہیں ہے، فجر نہیں، عصر ظہر مغرب عشاء کم ہے، پھر حکم دیا جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، یاد حکم دیا تھا فرشتے کو نا فرض نماز سنی ہو، کوئی نفل نماز سے ڈھونڈو نہ ہوئے۔ کون سی نماز؟ نفل نماز ڈھونڈو اس کی، ادھر ہے وہ دیکھو، اس سے وہ ورکے نکالتے ہیں کہ پھر نفل نماز آتی ہے، کوئی ظہر کے نفل، کوئی مغرب کے نفل، کوئی تہجد کے نفل، کوئی اس طرح کی باقی سنت نماز، کوئی اور واجب نمازوں کو ملتی ہے وہ اٹھا کے لاتے ہیں۔ رب العالمین یہ ہے اس کے پاس کتنے نفل نکلے۔ تو رب کہتا ہے اب کیونکہ میں خالق ہوں، کیونکہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، با اختیار ہوں، میں نہیں چاہتا میرے نبی کا غلام جہنم میں گرے۔ اب میں تجھے حکم دیتا ہوں جس نے سے نفل پڑھے نا، ان نفلوں کو نفلوں سے ہٹا کے فرض بنا دو۔ کیا کر دو؟ فرضوں میں تبدیل کر دو۔ کس میں تبدیل کر دو؟ فرضوں میں تبدیل کر دو۔ فرضوں میں تبدیل کر کے اب اس کو وزن کرو، اب دیکھو میرا بندہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ پھر جب وہ نفلوں کو تبدیل کر کے فرضوں میں کیا جائے گا، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی جہنم سے بچنے کا سلسلہ نکل آئے گا، راستہ بن جائے گا۔ عرض کر دی پوچھتا وہ یہ کچھ نہیں بڑا ہوا ہے اور یہ دسو پتہ نہیں ہونے گل صاف کر کے تھوڑا پہاڑی بھی نہ ٹچ کری چھوڑا نہیں پتا ٹچ کرتی، لیکن میں پنڈی بھی جانا ہے کئی دفعہ ایک دوسرا کہتا ماشی ٹیکنالوجی تے اردو ساری بولنے تو سمجھتا ہے پہاڑی شروع کی نہیں ہوئی، میں پنجابی بولنا، خیبر پختونخوا نے پشتو بولنا، سندھی اچھی سندھی بولنا، دلگیتی آنی دلگیتی بولنا، جیسے کشمیری کی اپنی پہاڑی بولنے کا شرم ہے بولو نا، کیا خیال ہے جو اپنی زبان پہ شرم کرے گا وہ کیسا ہے؟ میں سمجھانے ہی خرچ کر رہا ہوں، میں خفا نہ ہوئے، میں بڑی سونی گل کرنے لگا ہوں، میں بھی خوش، آپ بھی خوش حدیث سے کہ جہنم سے بچ گئے، جنت عطا ہوگی۔ اور میں یہ دسو ساڑھے فرض کدو پورے جب نفل پڑھ ساؤں نہیں سمجھ آئی گل نہیں سمجھ آئی تھی؟ میں بڑا بیکار کا بندہ ہے، میری لونا نہیں بولی کر بھائی چھوڑ رہے گل تبدیل ہوا تو میں کیا تبدیل ہونا، بڑا بندہ بھی کیا تبدیل ہونا، بے عمل سا بندہ ہوں۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں ہمیں جو ہم اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسے بندے ہمیں بیکار سا بندہ، ہمیں تو فرض نماز نہیں پوری ہوتی، اور فرض جب پورے نہیں ہے تو نفل کہاں سے آئیں گے؟ اگر رات کو 3 بجے بندہ تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے، تہجد کے لیے وضو کر کے، گرمی میں گرمی برداشت کر کے، سردی میں سردی برداشت کر کے وضو کر کے تہجد 8 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 2 پڑھے یا 3 اور ملا کے وتر 11 رکھتے مکمل کرے، اس سردی جاڑے کے موسم میں رات کو گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی محنت کرے، اگر وہ اتنا کر سکتا تو کیا عشاء کے فرض اس سے قضا ہوتے؟ نہیں بولو نا، اس مرے کوشش کرو نا کہ وہ نفلہ نہیں لوڑا نہ پہ کم اس کا فرض ضرور پڑھو، فرض ضرور پڑھو، تاکہ آسا کی کل قیامت آلے تیرے یہ نہ ہے پھر بھی اگر رب کرم کرے تو کیا نہیں کری جاتا۔ نفل سے مراد یہ ہے جو بھی کسی چیز کو ہلکا نہ اثر کی چار رکھتے ہیں، یہ بڑی فضیلت ہے، غیر مقتدر لیکن بڑی فضیلت ہے۔ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حجاز شریف میں حج کرنے کے لیے وہاں پہ جب حجاز کے پاس پہنچے، قافلہ پیدل جا رہا تھا، سینکڑوں بندے ساتھ تھے، تھکاوٹ جگرتا، راستے میں لوٹنے کا خطرہ، لوٹنے کا کس سے آج کل بیٹھے نہیں ہوتے بڑے لمبے جبے لیتے، یہ لوٹنے والے آل سعود عزیز میرے بڑا صاحبزادہ صاحب نہیں اشرف پاکستان کا بڑا لوگ اس کی پروٹوکول دینے، اس میں دادا پردادا سے نا بڑے بزرگ کم نہیں ایسا کہ اچانک قافلے پہ لٹنے ہونے سے تجھے نہیں پتا اس کا جانب، لیکن تاریخ داخلی ان کا کام کیا تھا؟ لوٹ مار کرنا اور حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنا، ان سے پیسہ، دولت، ریال، اشرفی، سونا، چاندی، حتیٰ کہ قیمتی کپڑے بھی اتار لینا، گھوڑا چھین لینا، سواری چھین لینا، یہ کہ خاندانی پیشہ تھا۔ ان وقت ہم نے چھوڑیا اور اندروں لینا ایمان کری دا پرے سکتے نا مکمل پیشہ ہم نے دکھایا، سمجھ گئے ہو؟ خطرہ تھا، سفر کے سفر، آرام نہیں، سکون نہیں، تھکاوٹ، حجاز کے قریب پہنچے، مکے کے تھوڑا پاس، رات کو قیام ہوا، قیام ہوا، سفر میں انسان قصر پڑھتا ہے نا، نماز قصر، فرض 2 رکھتے ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھو فرضوں میں قصر ہوتی ہے، سنتوں کی قصر نہیں ہوتی،
ایماندار طریقہ سے گڈی کرے آسوی سے سیانے لوگ کا ناسا کہ ایک گلہ نہ ایک ہی ساتھ اوڑی اپنا فائدہ کرنے ہیں. فرض نماز میں قصر کا حکم ہے، وہ بھی ظہر اثر اور عشاء کی نماز میں. مغرب کی 3 رکعتیں پوری پڑھنے پڑیں گی تو فجر کا ہی 2 رکھتے ہیں. فجر کی 2 کا 1 نہیں کر سکتے تو مغرب کا 1.5 رکعتیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، صرف فرض نماز میں قصر ہوتی ہے اگر خطرہ نہ ہو، وقت ہو تو سنتے بھی لازمی پڑھو. یہ الگ بات ہے کہ بابا جی ہوتے پہ بندہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ گپ بھی لیتا ہے اور وہاں پہ کڑھائی بھی کھائے اور سویٹ بھی کھائے اور باہر جا کے جیسے جدی جی میں 2 رکعت پڑھی ہے ٹھیک ہے جی قصر ہے تو ذرا خود سوچو نا، 1 گھنٹہ انتظار کیا کھانے کا، کیا آپ کے پاس وقت تھا تو 1 گھنٹہ انتظار کیا نا. تو وہاں رب کے محبوب ارشاد فرمائیں گے نا اگر تجھے کھانے سے پیار تھا تو اس کے لیے 1 گھنٹہ انتظار کیا، تجھے سفر کا خطرہ نہیں، لٹنے کا خطرہ نہیں، گاڑی خراب ہونے کا اندیشہ نہیں، لیکن میری سنت کی بات یہ ہے جو تم نے چھوڑ ہی دی کہ خیر ہے جی اجازت اتنی بھی نہیں ہے. اچھا آپ نے کیا کیا؟ حضرت پیر میری ارشاد صاحب نے جب عشاء کی نماز تھی آپ نے صرف 2 رکعت پڑھے، وتر پڑھے، سنتیں پڑھی. کیا پڑھی؟ سنتیں. لیکن سنتیں غیر مقطع نہیں پڑھی. سنتیں مقطع پڑھی، حضور سے 4 پہلی سنتے وہ نہیں پڑھی، پڑھ کے سو گئے، پڑھ کے لیٹ گئے. سارے بندے سیراب میں لیٹے ہوئے، آنکھیں لگتی ہے، دیکھتے کہ کونین کے والی وہاں سے گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. مفتری بھی تو ہی ہے نا کہ آپ زبانی مولویاں تو بڑی لمبی سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا ابھی آپ آرام کر کیا، لیٹے ہی تھے، آنکھ لگی تھی کہ کونین کے والی کا وہاں سے گزرو. ہم سب کے نبی، آپ کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، زمین اور آسمان والوں کے نبی وہاں سے گزرے. پھر میرے لیے خوش ہو گئے کہ ربا تم نے کرم کر دیا. جس نیت کی خاطر آیا تھا کہ حج کر کے اپنے نانا کے دربار پہ حاضری دوں گا، تو نے کرم کر دیا، تو نے یہی دیدار عطا کر دیا. لیکن جب سرکار پاس ہے پھر میرے ساتھ دوڑ کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کونین کے والی نہ چہرہ دکھا رہے ہیں، نہ رخ کی طرف کر رہے ہیں، ناراض ہو کے دوسری طرف جا رہے ہیں. پھر میرے ساتھ بھاگ بھاگ کے آگے رہے، اے میرے نانا جان، اے میرے نانا جان، اے کونین کے والی، اے میرے مختار نبی، اے نبیوں کے تاجدار نبی، اور چہرہ تو دکھائیے نا. جس دیدار کی خاطر، جس جاری کو چومنے کی خاطر، جس مقدس بارگاہ کی خاطر اتنا بڑا سفر کیا، وہ تو دور کی بات تھی، آپ تو سامنے ہیں، چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ پھر بار بار کے چہرہ دیکھنے چاہتے اور سرکار اپنا چہرہ پھیر رہے کسی اور سے نہیں، اپنے سید راجے سے، فاطمہ کے لال سے، غوث اعظم کے بیٹے سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں. آپ نے عرض کی نانا جان سبب کیا ہے؟ اے میرے نبی غلطی کیا ہوئی، گستاخی کیا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو بتائیے. آپ نے فرمایا پیر میرے لیے سن بات، تو میرا نواسا بھی لگتا ہے، فاطمہ کا لال بھی ہے، غوث اعظم کا بیٹا بھی ہے، اور وقت کا امام بھی ہے، مجتہد بھی ہے، عالم دین بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ التفسیر بھی ہے. شرط گھر میں تیرے مریدین ہیں، مجھے اتنا بتا، اگر تو میری سنتیں نہیں پڑھے گا پھر پڑھے گا کون؟ اللہ. تو اگر سنتیں چھوڑے گا سفر میں، قصر کے نام کے اوپر کہ قصر ہے، سفر کے نام پہ کہ خطرہ ہے، حج کا سفر اور تو میری سنت نہ پڑھے تو میں تجھے اپنا چہرہ کیوں دکھاؤں؟ آپ وہی گر پڑا، آپ نے کہا یا رسول اللہ معافی، یا رسول اللہ معافی، میرے لیے مر جائے گا، آئندہ کبھی سنت نماز نہیں چھوڑے گا. پھر جب سرکار نے دیدار عطا فرمایا نا تو وجد میں آگے، کیا آگے؟ وجد میں آگے. پڑھو جی اس آگے سیکھ آج سکھ میں طرح دی کرو پڑھو رہو چلو دلری اداس گلیری لو لو وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں لڑی. یہ کلام ہاں لکھا تھا، لکھا نہیں تھا، پڑھا تھا. بنفس نفیس سرکار کا دیدار کر رہے ہیں اور معافی مانگ کے، کیا کر کے؟ معافی مانگ کے. کوئی شرعی غلطی ہوئی؟ نہیں. دین کا کوئی نقصان کیا؟ نہیں. فرض چھوڑا؟ نہیں. واجب چھوڑا؟ نہیں. قتل ہوا؟ نہیں. مسلمان کی عزت میں فرق آیا؟ نہیں. کوئی اپنے معاملے میں 2 نمبری کی؟ نہیں. اجازت ہونے کے باوجود لیکن رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ جس بلند مقام پہ تقوی پہ ہوتا ہے اس کے تقوی کے معیار بھی بلند ہوا کرتے ہیں. جتنا بلند مقام بندے کا ہوا کرتا ہے تقوی کی شان بھی اتنی بلند ہوا کرتی ہے. تب بندہ ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آخری بات عرض کر کے چلو. حضور امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت تقریباً دنیا کے 70% یا 65% 70% مسلمانوں کا امام. سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا
کوفہ سے دوسرے بازار سے نکلے، کیچڑ تھا، کیچڑ اٹھ کے کسی کے چلنے کے سبب سے آ کے یہاں قمیص پہ لگ گیا، وہیں سے پکڑا سیدھا کے نزلہ پہ دھونے لگے. کیا کرنے لگے؟ دھو رہے ہیں، پھر دھو رہے ہیں، پھر دھو رہے ہیں. اب دیکھو جہاں پہ امام اعظم ہوتا ہے نا وہاں کے تاجر بھی کتنے لائق ہوتے ہیں. جن نے دیکھا نا کہ امام اعظم گئے ادھر دھونے کے لیے وہ بھی پیچھے چل پڑے. کوئی سبزی بیچنے والا، کوئی کپڑے کا کاروبار کرنے والا، کوئی گوشت کا کاروبار کرنے والا، ان کے شاگرد سنگی ساتھ چل پڑے. انہوں نے کہا امام اعظم ہاں جی کیا گل ہے، یہ کب سے آپ اس کو دھو رہے ہیں؟ یہ خالی نشان رہ گیا، خالی نشان. باقی جو تھا نا وہ گندگی، وہ ناپاکی جو کیچڑ کی تھی وہ تو دور ہو گئی ہے. آپ کا فتویٰ تو یہ ہے وہ 1 درہم کا اور آدھے درہم کا، وہ تو شرط پوری ہو گئی ہے، وہ تو شرط پوری ہو گئی ہے. فتوے کے مطابق کپڑا پاک ہے، وہ کیوں بار بار اس کو مل مل کے پھر دھو رہے پھر دھو رہے. آپ نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو تم نے کہا نا، جو تمہیں بھی خبر ہے وہ امام اعظم کا فتویٰ ہے، اور یہ جو میں دھو رہا ہوں یہ فتویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. فتوے سے بھی آگے بندہ جا پڑھ کے عمل کر رہے تو پھر تقویٰ بنا کرتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھے. خالی یہ کیا بات ہے کہ ہم ہی مرنا ہے، ہم ہی مار کے پھر کیا ہوگا؟ اتحاد اتر تھیا انگلینڈ سعودیہ دبئی چوتھے کا ختم کرے گا، 15 کا کرے گا، 40ویں کا کرائے گا، وہ تو کرائے گا، وہ تو اس کی سعادت ہے. کچھ آپ کو بھی ناز پڑھو نا. کیا خیال ہے؟ نمازیں ہم آپ خود نہ پڑھیں، بیوی عمل نہ کرے گا خام تھیا سیدھی جو نہ تیاری نہ تسبیح پڑھنا لینا تھا، چلو نہ یہ کچھ نہ کرو. سرکار دو جانے ہستے فاطمہ کے ساتھ رہنا تھا. فاطمہ کبھی اس خیال میں نہ رہنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، تجھے اپنے عمل وہاں کام ہے. اس لیے آج سے کوشش کرے کہ ہر بندہ نماز نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے، سفر میں بھی نہ چھوڑے، سفر میں بھی نہ چھوڑے. کثر ان کے حساب سے یاد رکھیں. اگر کھانے کے لیے گھنٹہ رک سکتے ہیں تو سنت مؤکدہ کے لیے بھی 2-3 منٹ آپ لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی خطرے والی بات. جتنا آپ سنتوں پہ چلتے جائیں گے خدا آپ کے حفاظ آسان کرتا جائے گا. خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خدا اس کام کی قبول فرمائے. بزرگ بات کیا نام تھا؟ حاجی محمد فضل صاحب، حاجی محمد فضل صاحب رحمۃ اللہ. خدا ان کے درجے بلند فرمائے اور ہم ان کی وجہ سے آج یہاں بیٹھے بیٹھے خدا ہمارا بیٹھنا ان کی قبر میں ان کے لیے آسانیوں کا، جنت کے اعلیٰ مقامات کا خدا سلسلہ جاری. الحمد للہ.